اماں گھر میں کبھی کسی جوان نوکرانی کو ٹکنے نہ دیتی تھیں۔ پوری حویلی کے کام کرنے کے لیے ادھیڑ عمر اور کم صورت عورتوں کا جمگٹا لگا رہتا تھا۔ دراصل انہیں ابا کی عادات کا اچھی طرح علم تھا۔ کوئی جوان نوکرانی آتی تو ان کی آنکھوں میں چمک آ جاتی، آنے بہانے سے اسے آوازیں دیے جاتے، گھر میں موجود لوگوں کا احساس کیے بغیر الٹی سیدھی حرکتیں کرتے۔ میری اماں اچھی خاصی شکل کی تھیں، اگرچہ اوپر تلے کے بچوں اور پھر خوب کھلے کھانے پینے نے ان کی جسامت تھوڑی بھاری کر دی تھی۔ اس کے باوجود وہ ہر وقت خوب زیور پہنے بنی ٹھنی رہتی اور ابا کو اپنی طرف متوجہ رکھنے کے پورے جتن کرتی۔ ابا اگرچہ عمر میں ان سے بڑے تھے، لیکن ظاہر ہے کوئی فکر فاقہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اماں سے جوان دکھتے تھے۔ ایوبی نے اپنی شکل و صورت اور اپنی صحت کے بارے میں بڑی فکر رہتی تھی۔ اماں اور ابا تایا چچا زاد تھے۔ میرے ماموں اور پھوپھی کے وٹا سٹا کے نتیجے میں یہ شادی ہوئی تھی، یعنی ابا کی بڑی بہن میرے بڑے ماموں سے بیائی ہوئی تھی۔ ہمارے خاندان میں چونکہ روپے پیسے کی جائیدادوں اور جاگیروں کی ریل پیل تھی، اس لیے زیادہ تر مرد تھوڑے عیاش تھے۔ اماں کو ادھر ادھر گاؤں سے ابا کی سرگرمیوں کی کچھ نہ کچھ سنگن ملتی رہتی تھی، لیکن انہیں ابا سے اس قدر دلی محبت تھی کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو تو نظر انداز کر دیا کرتی تھیں، لیکن حویلی کے اندر اپنی آنکھوں کے سامنے تو اس قسم کی کسی سرگرمی کو برداشت نہ کر سکتی تھیں۔ ابا بھی خاندانی دباؤ کی وجہ سے اماں سے تھوڑے سے دبتے تھے۔ ظاہر ہے ان کی لاڈلی اکلوتی بہن بھی تو اماں کی بھابھی تھی۔ ہم بچپن سے یہ سارے مناظر دیکھتے آ رہے تھے۔ کبھی کبھی تو مجھے اماں پر بہت ترس آتا، آخر کب تک وہ ابا کی نگرانی کرتی رہیں گی اور ابا کی ترس کھائی ہوئی بناوٹی محبت پر گزارا کرتی رہیں گی۔ خیر، میں 15-16 سال کی تھی جن دنوں ابا شدید بیمار پڑے۔ گاؤں کی ڈسپینسری سے ان کی کچھ روز دوا آتی رہی، لیکن جب انہیں آرام نہ آیا تو وہ اپنے خاندانی ملازم محمد بخش کو لے کر گاڑی میں شہر کی طرف روانہ ہوئے، اور پھر محمد بخش کا فون آیا کہ ڈاکٹروں نے انہیں کچھ روز کے لیے اسپتال میں داخل کر لیا ہے۔ اماں تو ابا کی بیماری کا سن کر بوکھلا گئیں، لیکن محمد بخش نے انہیں تسلی دی کہ ڈاکٹروں نے صرف کچھ ٹیسٹوں کے لیے انہیں یہاں پر روک لیا ہے اور 8-10 دن ہسپتال میں داخل رہنے کے بعد وہ آ جائیں گے۔ میرے تایا اور چچا بھی ہسپتال میں ابا کو دیکھنے چلے گئے۔ انہوں نے بھی آ کر اماں کو تسلی دی کہ کوئی خاص تشویش کی بات نہیں اور چند روز میں ابا گھر آ جائیں گے، اور واقعی ابا چند روز بعد گھر آ بھی گئے، بھلے چنگے تھے۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ ہر کچھ عرصے کے بعد انہیں اسپتال داخل ہونا پڑ جاتا، 4-6 دن ہسپتال رہتے اور پھر گھر آ جاتے، اور ایسے خوش باش اور ہنستے کھلکھلاتے آتے کہ سبھی حیران رہ جاتے۔ اماں کہتی، دیکھو تمہارے ابا 1-2 ٹیکے لگوا کر آتے ہیں تو کیسے خوش مزاج ہو کر آتے ہیں۔ اور اس خوش مزاجی کا راز تو اس دن کھلا جب حویلی پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ہم سب بچے اماں کے ساتھ حویلی کے کھلے صحن میں بیٹھے تھے۔ آموں کی فصل اتری تھی اور سارے آم صحن میں بکھرے پڑے تھے۔ نوکرانیاں آموں کو ادھر ادھر رکھ رہی تھیں۔ حویلی کا بڑا دروازہ کھلا اور ابا سینہ تانے اندر داخل ہوئے۔ پیچھے ایک چمکتی دمکتی ہلکے سانبلے رنگ کی جوان سی عورت خوب بناؤ سنگار کیے ان کے پیچھے آئی۔ پورے صحن میں سناٹا طاری ہو گیا۔ اماں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں، سوالیہ نظروں سے ابا کی طرف دیکھا۔ ابا نے کھنکھار کر گلا صاف کیا، دیکھو بیوی، یہ شمائلہ ہے، میری نئی بیوی، اسے اندر لے جاؤ، میں تم سے بات کرتا ہوں۔ انہوں نے ایسے کہا جیسے کوئی معمول کی بات ہو۔ اماں دھپ سے واپس اپنے بڑے سے پیڑے پر بیٹھ گئیں۔ ابا نے ان کی حالت دیکھی تو خود ہی اپنی نئی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اندر کو بڑھ گئے۔ اماں جیسے اچانک ہوش میں آئیں، ان کے پیچھے اندر کو لپکی۔ اچانک اندر جیسے ایک طوفان برپا ہو گیا۔ اماں نے وہ بہن ڈالے، وہ واویلا کیا کہ پوری حویلی کو سر پر اٹھا لیا۔ وہ ابا کی نئی بیوی پر جھپٹ پڑ رہی تھیں۔ ابا نے اپنی بیوی کو کمرے کے اندر کیا، کمرے کو باہر سے بند کیا اور دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اماں کے سارے وار انہوں نے اپنے اوپر جھیلے اور پھر اماں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ہوش میں آؤ رضیہ، اپنا اور میرا تماشا مت بناؤ، نوکر چاکر سب سن رہے ہیں۔ اماں کو تو جیسے کچھ ہوش ہی نہ تھا، جو منہ میں آ رہا تھا بول رہی تھیں، اپنے آپ کو بھی پیٹ رہی تھیں اور ابا کو بھی زد میں لا رہی تھیں۔ 2 گھنٹے تک یہ تماشا چلتا رہا اور پھر اماں نے ڈھال ہو کر نیچے گر گئیں۔ ہم سب بچے اماں کے ارد گرد اکٹھے ہو کر رونے لگے۔ شام ہوئی تو میرے ننیہال والے بھی ہمارے گھر پہنچ گئے۔ 2-3 روز تک پنچایت لگتی رہی، لیکن یہ ہمارے خاندان کی کوئی پہلی مثال تو تھی نہیں۔ آخرکار اماں کو ہی صبر کرنا پڑا اور وہ چیل چبیلی دلہن ہمارے گھر کا حصہ بن گئی۔ اماں سے وہ کچھ دبتی تھی، اپنے کمرے سے زیادہ تر باہر ہی نہ نکلتی۔ ابا ہی آوازیں دے کر اس کے لیے کھانا پانی منگواتے رہتے، لیکن ابا تو جیسے اپنے کمرے کا ہی حصہ بن کر رہ گئے۔ دن بھر کمرے میں گھسے رہتے اور ہنسی ٹھٹول ہوتا رہتا۔ اماں نے ہم بچوں کا اس طرح جانا بالکل بند کر دیا۔ اماں کی حالت بڑی عجیب سی تھی۔
جلے پیر کی بلی کی طرح سارا دن حویلی میں پھرتی، بلا وجہ نوکرانیوں کو ڈانٹتی رہتی۔ ہم بچوں سے بھی ان کا رویہ بہت تلخ ہو گیا تھا۔ میں نے اکثر انہیں چھپ چھپ کر روتے دیکھا۔ اپنی اتنی باروگ ماں کو یوں گھٹ گھٹ کر جیتے دیکھنا میرے لیے بہت مشکل تجربہ تھا۔ میرا جی چاہتا کسی طرح اماں کی اس مشکل کو دور کر دوں، لیکن ظاہر ہے میرے بس میں کچھ بھی نہ تھا۔ ابا تو جیسے اماں سے اور بھی بے نیاز ہو گئے۔ ہماری حویلی میں بہت عرصے سے ایک لڑکا بطور ڈرائیور ملازم تھا، جسے اماں نے اپنا بیٹا بنا رکھا تھا۔ دلاور اماں کا بہت چہیتا تھا۔ اکثر اماں اسے بلا کر اپنے دکھ سکھ کرتی، لیکن کچھ عرصے سے دلاور بیمار رہنے لگا تھا اور بہت کمزور ہو گیا تھا۔ جب ابا نے دوسری شادی کی تو دلاور کو بھی بہت دکھ ہوا اور وہ اکثر اماں کو دلاسے دیتا رہتا۔ اماں اسے علاج کے لیے اکثر روپے پیسے بھی دیتی رہتی، لیکن سمجھ میں نہ آتا کہ اسے کیا بیماری ہے۔ ابا کی نئی بیوی کو جب بھی کہیں شاپنگ وغیرہ کے لیے شہر جانا ہوتا تو دلاور ہی اسے لے کر آتا جاتا، اور میں نے جلدی نوٹ کیا کہ اس کی بے تکلفی دلاور سے بڑھتی جا رہی تھی۔ شادی سے پہلے وہ ایک نرس تھی اور اسی اسپتال میں تھی جہاں ابا اکثر داخل ہونے کے لیے جایا کرتے تھے۔ وہیں ابا سے اس کی بے تکلفی بڑھی اور ابا نے اس سے شادی کر لی۔ اماں کو تو بہت بعد میں یہ کہانی پتہ چلی کہ دراصل ابا نے اس سے کہاں پیار کی پینگیں بڑھائی تھیں۔ خیر، میں اکثر دیکھتی کہ ابا کی غیر موجودگی میں وہ باہر سین میں کھڑی دلاور سے بات چیت کرتی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اماں کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ وہ اندر کھڑکیوں سے دیکھتی رہتی، لیکن ان دونوں کو ہرگز نہ ٹوکتی۔ مجھے ان کی بے تکلفی کچھ عجیب سی لگتی، لیکن ابا کی موجودگی میں نے کبھی ان دونوں کو بات چیت کرتے نہ دیکھا۔ ابا کی موجودگی میں تو ان کی بیوی کمرے سے باہر ہی نہ نکلتی۔ اب شادی پرانی ہو چکی تو ابا نے باہر کی سرگرمیاں شاید پھر سے بڑھا دی تھیں، اکثر ہی گھر سے باہر رہنے لگے تھے۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد ایک عجیب سی بات ہوئی، ابا اور ان کی بیوی دونوں ہی بار بار بیمار ہونے لگے۔ بار بار وہ دونوں علاج کے لیے جاتے، گھر واپس آتے، ڈھیروں دوائیاں، ڈھیروں ٹیسٹ۔ ابا کی بیوی تو بہت ہی پریشان نظر آنے لگی۔ وہ تو نرس تھی، شاید وہ بیماری کی نوعیت کو زیادہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ اماں جو کبھی ابا کی بہت دیکھ بھال کیا کرتی تھیں، اب جیسے انہیں ابا کی صحت کی کچھ پرواہ نہ تھی۔ کہتی اچھا ہے، لایا ہے نا اپنی جوڑے شہر سے، وہی کرے گی اس کی خدمت۔ اب پھر جانے کیا ہوا۔ چند ہی ماہ کے عرصے میں آگے پیچھے پہلے دلاور کا انتقال ہوا، پھر ابا کا، اور چند ہی ماہ میں ان کی بیوی کا۔ سب لوگ حیران تھے۔ میری اماں تو برملا کہتی میرا صبر پڑا ان پر۔ کچھ دن تک اس انہونی پر گاؤں میں چہم گوئیاں ہوتی رہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ میری اماں نے ایسے کڑے تعویذ کرائے کہ آگے پیچھے دونوں دشمنوں سے نجات مل گئی۔ سوکن کی دشمنی میں اماں نے شوہر کی جان بھی لے لی۔ اماں کے سامنے تو ایسی بات کرنے کی کسی کی مجال نہ تھی، لیکن ادھر ادھر میں نے نوکروں کو کسر بسر کرتے اکثر سنا تھا۔ اور میری پھوپھی جو کہ میری ممانی بھی تھی، اس نے تو میرے سامنے منہ بھر کر اس بات کو کہا کہ ضرور اماں نے ہی کالا جادو کر کے آگے پیچھے شوہر اور سوکن کو کھا لیا۔ اماں نے کسی کو کوئی جواب نہ دیا۔ ان کی چودراہٹ دوبارہ بحال ہو چکی تھی۔ حویلی میں ان کی اب تنہا حکومت تھی۔ وہ بہت خاموش رہنے لگی تھی۔ میں نے انہیں کبھی ابا کو یاد کرتے بھی نہ سنا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی بہت کمزور رہنے لگی تھیں۔ انہوں نے ہم بہن بھائیوں کی دیکھ بھال، تعلیم و تربیت میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ بھائی پڑھ لکھ کر زمینوں کی دیکھ بھال میں لگ گئے۔ ہم بہنوں کی شادیاں ہو گئیں۔ اماں اب خود بھی بیمار رہنے لگی تھیں اور بہت ضعیف ہو گئی تھیں۔ میں کچھ عرصے کے لیے ان کی دیکھ بھال اور خدمت کے لیے ان کے پاس حویلی ہی میں آ گئی تھی۔ ایک روز اماں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور کہنے لگیں، سنو، میرے دل پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے جو میں تم سے بانٹنا چاہتی ہوں۔ تم میری بہت سمجھدار بیٹی ہو، مجھے امید ہے کہ تم میرا راز اپنے سینے میں ہی رکھو گی۔ مجھے معلوم ہے کہ میری زندگی اب بہت کم رہ گئی ہے اور یہ راز مجھ سے اب سنبھالا نہیں جاتا۔ سالوں سے میں نے اس راز کو اپنے سینے میں دفن کر رکھا ہے۔ میرا دل بہت زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آخر اماں کیا کہنا چاہتی تھیں؟ تم تو جانتی ہو بیٹا کہ تمہارے ابا نے مجھ پر کیسا ستم کیا۔ میں جو اس حویلی کی تنہا مالک تھی، میں نے تمہارے ابا سے دل کی گہرائیوں سے پیار کیا، لیکن انہوں نے میری کبھی بھی قدر نہ کی، اور سب سے بڑا ظلم تو یہ کیا کہ اس 2 ٹکے کی نرس کو میرے سر پر لا کر بٹھا دیا۔ میرے ہی ملازموں کے سامنے کس طرح اس کے ساتھ عشق معشوقی کیا کرتے تھے۔ میں ہی جانتی ہوں کہ اس وقت میرے دل پر کیا گزرتی تھی۔ تمہیں وہ لڑکا دلاور تو یاد ہی ہوگا جو ہمارا ڈرائیور تھا۔ بیچارہ اکثر بیمار رہا کرتا تھا، اور ایک روز اس نے مجھے بتایا کہ اسے ایڈز کی بیماری ہو چکی تھی۔ اس نے کہیں سے شہر میں کوئی انجیکشن لگوایا تھا جس سے اسے یہ بیماری ہو گئی۔ اب وہ بیچارہ بے حد پریشان تھا اور کہنے لگا کہ میں نہ تو شادی کر سکتا ہوں، نہ اپنا گھر بسا سکتا ہوں، کیونکہ میں جس سے بھی ازدواجی تعلق قائم کروں گا
اسے بھی یہ بیماری ہو جائے گی۔ میں نے اسے تسلیاں دی اور پھر میرے دماغ میں ایک خیال آیا۔ میں بھانپ چکی تھی کہ تمہارے ابا کی نئی بیوی تمہارے ابا سے زیادہ خوش نہیں ہے۔ ظاہر ہے ان کی عمروں میں اتنا فرق تھا۔ دوسرے، تمہارے ابا زیادہ دن تک تو ایک ڈال پر بیٹھنے والا پرندہ تھے بھی نہیں۔ وہ اسے حویلی میں لا کر زیور کپڑے دے کر اور کھلا کھانا پینا دے کر سمجھ رہے تھے کہ وہ شہر کی تتلی اسی میں خوش ہو جائے گی۔ لیکن عورت کو تو ان چیزوں سے زیادہ اپنے شوہر کی توجہ، لاڈ پیار اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے جانتے بوجھتے ہوئے دلاور اور شمائلہ کو میل جول کے مواقع دیے۔ میں نے خود دلاور کو اکسایا کہ وہ شمائلہ کے ساتھ پیار محبت کی پینگیں بڑھائے۔ وہ ہچکچا رہا تھا۔ میں نے اسے اپنی محبت کے واسطے دیے اور اسے یہ کہا کہ میں نے ہمیشہ اسے اپنے بیٹے کی طرح سمجھا ہے اور اب اس کی باری ہے کہ وہ میرا پیار واپس لوٹائے۔ دلاور اور شمائلہ میں قربت بڑھتی رہی اور جلد ہی ان کے درمیان وہ نازک لمحات آ گئے جو کسی بھی دو جوان لوگوں کے درمیان آ سکتے ہیں۔ شہر آنے جانے کے دوران ان میں جسمانی تعلق قائم ہو گیا۔ کسی کو کان و کان خبر نہ ہوئی، لیکن کچھ ہی عرصے میں شمائلہ میں بھی ایڈز کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے۔ میں تو تمہارے ابا سے جسمانی تعلق تبھی سے ختم کر چکی تھی جب وہ شمائلہ کو اس حویلی میں لے کر آئے، لیکن ظاہر ہے شمائلہ سے تو ان کا تعلق قائم تھا۔ یوں یہ بیماری شمائلہ سے ان میں بھی منتقل ہو گئی۔ دونوں کے ٹیسٹ اور علاج ہوئے تو شاید شمائلہ کو تو بیماری کے متعلق پوری معلومات تھیں، لیکن تمہارے ابا کو تو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ اور جھٹ پٹ آگے پیچھے دلاور، شمائلہ اور تمہارے ابا اس بیماری سے لڑتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ مجھے تو دلاور آغاز میں اس بیماری کے بارے میں سب کچھ بتا چکا تھا کہ کس طرح میاں بیوی ایک دوسرے سے فوری طور پر یہ بیماری لگتی ہے، جو کہ ایک لا علاج بیماری ہے اور جس سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ میں نے ایک داؤ کھیلا اور قدرت نے میرا ساتھ دیا اور میرا بدلہ پورا ہو گیا۔ کڑیوں سے کڑیاں ملتی گئیں، جیسا میں نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا۔ دلاور کی جتنی زندگی لکھی تھی اس نے تو ایسے ہی جانا تھا، لیکن میں نے شمائلہ اور تمہارے ابا کو بھی اس کی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ دونوں چلے گئے، میری حکومت بحال ہو گئی۔ میرے دل کو کچھ عرصہ تو ٹھنڈ پڑی، لیکن پھر رفتہ رفتہ احساس جرم میرے دل میں بیدار ہونے لگا۔ یقین کرو آج تک کی زندگی میں پھر کبھی سکون سے سو نہیں سکی۔ بار بار یہی خیال آتا ہے کہ میں نے جانتے بوجھتے ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتارا، گویا میں نے 2 قتل کیے۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہ آ رہا تھا اماں کو دلاسا دوں، تسلی دوں یا کیا کہوں۔ وہ کہانی جو کبھی کسی کی سمجھ میں نہ آ سکی تھی، آج اس کے سارے باب میرے سامنے کھلے پڑے تھے۔ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اپنے ابا کے قتل کا افسوس کروں یا اپنی اماں کی زندگی کی بربادی پر ان کو تسلی دوں۔ انسان انتقام اور حسد میں بعض اوقات کس قدر آگے چلا جاتا ہے۔ اماں نے اپنا بدلہ تو لے لیا، لیکن اپنا دل کا سکون اور چین ہی نہیں، اپنی آگے کی زندگی بھی برباد کر دی۔ اب تو ابا بھی اس دنیا میں نہ تھے کہ جن سے وہ معافی ہی مانگ سکتی۔ صرف اپنے بے چین دل کو سکون دینے کے لیے انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا۔ بہت دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے صرف یہی کہا، اماں اب آپ صرف خدا سے اپنے اس گناہ کی معافی ہی مانگ سکتی ہیں، اس کے سوا کوئی بھی آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اماں دن رات آنسو بہاتی رہتی اور پھر کچھ عرصے بعد اماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ میں آج بھی یہ سوچتی ہوں کہ کاش اماں صبر کر لیتی، کاش ابا اماں سے اپنی وفاداری نبھا لیتے تو اماں اس دکھی دل اور بھاری بوجھ لیے اس دنیا سے نہ جاتی۔ لیکن شاید ہمارے معاشرے میں یہ کہانیاں جنم لیتی رہیں گی۔ ایسی ہی شاندار معاشرتی کہانیاں پڑھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے۔ کہانیاں پڑھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔